नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कल वर्चुअल खिताब करेंगे। या तो हुकूमत के या तो मैं कहूँगी हाथ पांव फूल गए हैं, इस्लामाबाद पूरा वो सील करते जा रहे हैं, या फिर वो समझ रहे हैं कि नहीं भाई पैमरा और जितने भी कानूनी ऑप्शंस होंगे वो ज़ेर गौर आएंगे अगर एक मुजरिम ने वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पे खिताब किया तो। देखिए जी, दो तीन पहलू हैं। मुझे नहीं पता उनके हाथ पांव फूले हैं या नहीं फूले, कानूनी पोजीशन यही है। अच्छा, जहाँ तक कानूनी पोजीशन का ताल्लुक है, एक आदमी जो मुल्क से फरार हो गया उसको कोई हक नहीं कौम से खिताब, लेकिन आली ज़रफ़ी का मुजाहरा अगर करना हो सियासत में रबादारी की ज़रूरत होती है। कल आपको हर एक से बात करने तो इजाज़त देनी चाहिए, मेरी राय है देनी चाहिए। और टीवी पे पाबंदी से क्या होगा, वैसे तो वो सोशल मीडिया पे भी बंद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे कैसे बंद, वैसे वही प्लेटफॉर्म यूज करना है, मरियम नवाज बता चुकी हैं। इंटरनेट जो है वो 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट, इससे ज़्यादा तकरीर तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे? देखिए अदालत में उनकी पोजीशन कमज़ोर होगी। अगर वो 1 घंटा पुरजोश खिताब फरमाते हैं जो उनकी ख्वाहिश होगी, मरीम की भी ख्वाहिश होगी, तो अदालत में ये सवाल उठाया जाएगा कि ये कैसा मरीज़ है जो 1 घंटा ज़ोर खिताबत दिखा सकता है। बाकी से APC से कुछ होने वाला इसलिए नहीं है। बहस हम इस पर कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन चूँकि आज मौका है और लोग चाहते हैं कि इस पर राय दी जाए। भाई 36 आदमी तो आपके एलानिया मिले हुए हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई शामिल हैं। शो ऑफ हैंड से था ना जी, अगर शो ऑफ हैंड से ना होता तो फर्क कितना होता, 50, 55 या 60 का। 2 तरीके हैं हुकूमत तब्दील करने के, एक ये है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले, ठीक है, वो ये जाहिर हुआ कि उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा तरीका ये है कि उसी तरह तवील एजिटेशन करें जैसे PN ने भुट्टो के खिलाफ और इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ किया था। ठीक है, ठीक है। देखिए जरदारी के खिलाफ एक मुस्तकिल एजिटेशन नून लीग ने नहीं किया था। कभी कभी ये जतलाने के लिए कि हम उससे बेहतर हैं और वो बहुत बुरा है, शहबाज शरीफ कह देते थे घसीटूंगा, पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन सस्टेन्ड एजिटेशन उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। या तो सस्टेन्ड एजिटेशन करें, वो ये नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है कि नून लीग नवंबर में पूछना क्यों नहीं कर सकता, पूछना क्यों नहीं कर सकता। जो इनके लीडर हैं उनका इनसे कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है, जो इनके इलेक्टेबल्स हैं, MNs हैं। अच्छा, हाँ, तो वो काफ लीग में नहीं चले गए थे, उन्हीं पार्टियों में से लोग PTI में नहीं चले गए। मुलाकात का वक्त तक तो देते नहीं, अब शायद देते हो। ये तो हारून से बटेरे वो हैं जो घूमते रहते हैं ना, वो बटेरे हैं तो वो हैं, उसका ये पहलू देखे ना कि वो इनका साथ नहीं देंगे। बटेरे तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, रोज रोज पार्टियां बदलना, उसकी तायद तो नहीं की जा सकती। कारकुन नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है, कारकुनों से इनका कोई राब्ता ही नहीं। इनके पास वोटर हैं, लीडर हैं, कारकुन नहीं है कि वो बाहर निकले मैदान में। करप्शन के केसेस इतने हैं कि खानदान में कोई कम से कम बच्चा ही बचा हो तो बचा हो, बाकी कोई बचा हुआ नहीं है। अखलाकी साख नहीं है, तहर्रुक नहीं है। फिर ये इनके दिल मिले हुए नहीं हैं। ये मीडिया में जिंदा, ये क्यों से सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे को टेलीफोन करते हैं, मुलाकातें करते हैं, ऐसा ही है। एक टॉक शोज में जाते हैं, APC खेलते हैं ताकि रेलेवेंट रहें, वरना तो मायूसी फैल जाएगी ना कारकुनों में, आइंदा के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। ठीक है। एक और चीज़ वाज़ेह है APC से, शहबाज शरीफ बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मरियम वहाँ जाएं। मरियम साहबा पहले इनकार कर चुकी थी, वालिद ग्रामी की वजह से उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वालिद ग्रामी ने इसको वो फिर प्रिवेल कर गए ना, और उन्होंने कहा सिर्फ मरियम नहीं, उनका जो सबसे ज़्यादा वफादार आदमी है उसका नाम है परवेज़ रशीद, जिसने अपनी 50 साल सियासी ज़िंदगी में कायद आज़म या तहरीक पाकिस्तान के हक़ में कभी एक जुमला भी नहीं कहा। जो उन लोगों में शामिल है जिन्होंने नवाज शरीफ को ये पट्टी पढ़ाई कि इंडिया और हमारा कल्चर एक ही है। कायद आज़म 40 साल तकरीरें करता रहे, हमारा 30 साल का हमारा उनका कल्चर एक नहीं है, हीरो एक नहीं है, मौसीकी एक नहीं है, इन्होंने तय कर दिया कि एक है। ये प्रिवेल कर गए, यानी
جو معاہدہ وہ کر کے گئے تھے، پس منظر میں ایک معاہدہ تھا نا، عدالت کا فیصلہ تو ایک الگ چیز ہے اور حکومت کا فیصلہ تو ایک الگ چیز ہے کہ علاج کے لیے 73 ایئرز میں یہ واحد واقعہ ہے ایک سزا یافتہ آدمی کو علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی، اس نے ضمانت دی۔ ضمانت آپ کے خیال میں شہباز شریف کی ایکسیپٹ ہوئی تھی؟ نہیں، منشا صاحب کی، منشا صاحب نے ضمانت دی تھی۔ منشا صاحب نیگوشیٹ کر رہے تھے، جو بزنس مین ہیں، اور ان سے اتنی لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی جیل میں کہ ایک دفعہ شاہد خاقان عباسی کو 1-1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ان سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان سب کی پوزیشن انہوں نے خراب کیا۔ وعدہ کرنا اور توڑ دینا ان لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اخلاقی ساکھ نہیں، نہ ان کی نہ زرداری صاحب کی، نہ فضل، ایک دوسرے پہ ان کو اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہ نون لیگ والے ان پہ کئی دفعہ اظہار اعتماد کر چکے ہیں، وہ ان پہ کر چکے ہیں کئی دفعہ، کے مطلب سینکڑوں دفعہ۔ مولانا فضل الرحمان صرف 6 ہفتے پہلے دونوں پہ اظہار اعتماد کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ چاہتے ہیں تیسرا راستہ کون سا ہے؟ استعفے دیں۔ اگر استعفے دیں تو اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومت ختم ہو جائے، پاسبلٹی ہے، لیکن 2 خطرات اس میں پوشیدہ ہیں۔ وہ کیا ہے ہانو صاحب؟ ایک خطرہ یہ ہے کہ انہیں خالی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیے جائیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ مرکزی حکومت جائے گی تو پھر وہ سندھ حکومت کو ٹکنے دیں گے، پھر اس کا بھی وہ کوئی مداوع کریں گے۔ اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بار بھی مابرائے آئین اقدامات ہوئے ہیں وہ ایسی ہی سچویشن میں ہوئے ہیں کہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت جب پہلی دفعہ تھوڑی سی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، حالانکہ مہنگائی اب بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، ابھی تو مہنگائی تو چکی کا آٹا 80 روپے کلو ہو گیا، 3200 روپے من۔ لیکن پہلی دفعہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے زیادہ زر مبادلہ ارن کرتی ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور کنسٹرکشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے حرکت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس اے پی سی کا کیا ہوگا؟ یہ اکٹھے ہوں گے، یہ ایک زور دیں گے کہ جمہوریت پہ، عدلیہ کی آزادی پہ، میڈیا پہ بڑا جبر ہو رہا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میڈیا کے معاملے میں عمران خان کی پالیسی بالکل غلط ہے۔ ان کا میڈیا سیل کہتا ہے کہ سارے اخبار میں بے ایمان ہیں، فراڈی ہیں، نوسر باز ہیں، لفافے ہیں، جبکہ اخبار نویسوں کی اگر اکثریت نہیں تو بہت بڑی تعداد ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتی ہے، جہاں وہ سمجھتی ہے کہ ان کی غلطی ہے۔ اچھا، کل جماعت اسلامی نہیں شامل ہو رہی اس اے پی سی کا، جماعت اسلامی والے سیانے ہیں، جس چیز کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا ہو تو وہاں پر وقت کا ضیاع کیوں کرنا؟ ضیاع کیوں کرے؟ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا ہارون صاحب، آپ کی باتیں جتنا بھی آپ کا تجزیہ اے پی سی سے متعلق سنا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف ریلیونٹ رہنا چاہ رہے ہیں، سیاست میں ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہتے، مگر حکومتی عہدیداروں کے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے کہ یہ کثیر الجماعتی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، حکومت کا یہ پانسا پلٹ سکتی ہے۔ والا اگر آج آپ نے ٹی وی دیکھا، میں نے زیادہ نہیں دیکھا، میں نے آج خوب ٹی وی دیکھا ہے، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی، وزیر اطلاعات صاحب کے بھی، اور اکبر شہزاد صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مجھے تو حکومت بالکل پینک میں نظر نہیں آ رہی۔ پہلی دفعہ، پہلے تو بچگانہ باتیں ہیں نا، علی ظرفی کا تو ہمارے سیاستدانوں میں نام و نشان ہی نہیں ہے، نہ کبھی نواز شریف صاحب نے علی ظرفی کا مظاہرہ کیا، ڈر گئے تو الگ بات ہے، نہ کبھی عمران خان صاحب نے کیا، نہ زرداری صاحب نے کیا، نہ بھٹو صاحب نے کیا۔ او بھائی، تقریر کرنے دیں نواز شریف کو، ٹی وی سے دکھانے دیں، ٹی وی سے اتنی بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں لوگ مائک لے کے چلے جاتے ہیں بازار میں، پوچھتے ہیں مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اور اس سے بڑا خراب اثر آتا ہے، تو اس سے کو حکومت گر جاتی ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حکومت کو گرانے کے لیے یہ بھی مددگار ثابت ہوگا۔ ووٹ کو عزت ہوگا، وہ حکومت تو گرنی ہے نہ گرنی اور عوامل سے ہوتی ہے، جب تک امپائر جو ہے وہ فیصلہ نہ کر لے، لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ کو انہیں فائدہ تو ہوگا۔ ونس ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالا، کانفرنس عمران خان کے لیے نہیں ہے، خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے نا، وہ تو عمران خان کی تو دیکھیں نا، عمران خان نے بہت سے غلط فیصلے کیے، مثلا یہی اتنا بڑا غلط فیصلہ ہے میڈیا کو فتح کرنے کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا کو کوئی فتح کر سکتا ہی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ فتح کر لے
تو حاصل کیا؟ جب میڈیا کو پہلی اپرچونٹی ملے گی تو لوگ جو ہیں سارے لوگ معاف کرنے والے نہیں ہوتے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو اس نے غلطی کی تھی مگر ہم آنیسٹ اوپینین دیں گے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کا حساب برابر کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی دفعہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ممکن ہے عمران خان 5 سال پورے کر جائے۔ وہ میں آپ جب گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے الیکشن کا ذکر ہوگا 2 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں، چلیں بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ کے ٹیکس سے متعلق کچھ مزید بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، ٹیکس کی میں نے انفارمیشن تو دینی ہے، مگر اس سے پہلے جو آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بات کی تھی، کشمیر اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، دیکھیے ایک تو مارچ میں ہو گئے سینٹ کے الیکشن، اس کے لیے اپوزیشن برقرار ہے کہ اس کو نکال پھینکے، مگر نکال پھینکنے کے جو تینوں طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی، تیسرے میں تو بہت ہی زیادہ رسک ہے، باقی 3 طریقے بتائیں نا کون کون سے ہیں؟ بتائے نا، مطلب نو کانفیڈنس کر دیں، جہاں سینٹ میں کی اکثریت ہے یہ وہاں نہیں کر سکے، تو اب کیا کریں گے؟ 36 اعلانیہ ملے ہوئے ہیں، باقی بھی کچھ ملے ہوئے ہیں، باقی یہ استعفے دے دیں، استعفے ایک الیکشن پہ 5 کروڑ پہ، قومی اسمبلی کی سیٹ پہ 5 کروڑ سے لے کے 40-50 کروڑ تک خرچ آتا ہے، در در بھٹکنا پھرتا ہے 3-4 مہینے، تو وہ کیوں استعفے دیں؟ اتنی جذباتی وابستگی نہیں، یہ اردوان تو نہیں ہے جس کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، جس نے ان کی آمدنیوں میں 3-4 گنا اضافہ کر دیا اور اتنی عزت اور افتخار انہیں بخشا، بھئی یہ تو ٹی ٹی والے ہیں، ان کے یہ تو جیلی کھاتوں والے ہیں، یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔